نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ امام مہدی سے بھی افضل ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس مسئلے سے متعلق ہم گفتگو کا آغاز کریں اس سے قبل آپ یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ نظریہ کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک آنے والے تمام تر اولیاء سے افضل ہیں، ہم اپنا موقف رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ملاحظہ کیجئے غوث پاک کے بارے میں کس نے کیا کہا، تو اب میرے اللہ کا فرمان سنو، اپنے محبوب کو بتا رہا ہے، حبیب اس کے بارے میں پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ تیری ہی اولاد میں ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ جو مقام نبیوں میں تجھے عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کرے گا۔ جو مقام نبیوں میں تجھے عطا کیا ہے، مطلب کیا؟ موسیٰ تیرے پیچھے، آدم تیرے پیچھے، یحییٰ تیرے پیچھے، یوسف تیرے پیچھے، ابراہیم تیرے پیچھے، داؤد تیرے پیچھے، ایوب تیرے پیچھے، سلیمان تیرے پیچھے، ذوالقرنین تیرے پیچھے، عزیر تیرے پیچھے، ہارون تیرے پیچھے، یعقوب تیرے پیچھے، یہ سب تیرے پیچھے رہے۔ تو نبیوں کا امام اور یہ ولیوں کا امام۔ احمد کبیر رفاعی اس کے پیچھے، معین الدین اجمیری اس کے پیچھے، بہاؤالدین نقشبند اس کے پیچھے، زکریا ملتانی اس کے پیچھے، علی احمد صابر کلیہ اس کے پیچھے، عبد الوہاب جیلانی اس کے پیچھے۔ خدا کی سب کی قسم، آخری میں عیسیٰ کی امامت کرنے والا مہدی بھی اس کے پیچھے۔ خدا کی سب کی قسم، آخری میں عیسیٰ کی امامت کرنے والا مہدی بھی اس کے پیچھے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے یہ نظریہ جو آج ممبروں سے بیان کیا جا رہا ہے، کیا یہ نظریہ درست ہے؟ کیا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے افضل ہیں؟ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا بیس ہے؟ کیا دلیل شرعی ہمارے پاس موجود ہے؟ جب ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے علماء کی کتابوں سے رجوع کرتے ہیں تو سر فہرست سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے اولیاء ہوں گے ان سب سے افضل ہوں گے۔ اور کتابوں میں یہ بات بھی مینشن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اسی مرتبے پر فائز ہوں گے کہ جس مرتبے پر جناب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس سے بھی آگے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو موقف اور جو نظریہ خطیب صاحب دے رہے ہیں، یہ موقف اور نظریہ اعلیٰ حضرت کے موقف اور نظریہ کے بالکل متضاد اور مخالف ہے۔ یہاں پر اگر یہ بات کہی جائے کہ سرکار امام مہدی علیہ السلام غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں تو بیجا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام مہدی نام کا ایک شخص قرب قیامت اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ اور اپوائنٹڈ حیثیت سے اس امت کے لیے مبعوث کیا جائے گا۔ جس ہستی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت چن کر منتخب کر کے اس امت کے لیے مبعوث کرے گا، تو وہ کوئی معمولی شے نہیں ہو سکتے۔ ان کا مقام و مرتبہ نبی نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، اور ان کا جو مرتبہ ہوگا وہ عام اولیاء کرام کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت انہیں امارت کے درجے پر فائز فرمائے گا۔ امیر المومنین ہونے کا شرف اللہ رب العزت انہیں بخشے گا، اور امیر المومنین وہ ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، اس کی اطاعت واجب ہوا کرتی ہے۔ دوسری چیز، وہ شخصیت ایسی ہوگی کہ جس کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، ان کی اقتداء کریں گے، اور وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو پوری امت کی رہنمائی کرے گا، عالمی سطح پر اللہ رب العزت ان سے کام لے گا۔ تو جس ہستی کو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہو، ہم اس پر بھی کسی ایسے شخص کو فضیلت دے رہے ہیں
کہ جس کے فضائل و مناقب احادیث میں ذکر نہیں کیے گئے، بلکہ امت نے اپنے طور پر اپنی آبزرویشن کے نتیجے میں اور اپنی عقیدت کے نتیجے میں یہ کہا کہ انہیں اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ایک طرف وہ ہستی کہ جس کے مقام مرتبے کی شہادت امت کی آبزرویشن اور امت کی عقیدت دے رہی ہے، دوسری جانب وہ شخصیت کہ جس کے مقام و مرتبے کی گواہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان دے رہی ہے۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو کس کا پلہ بھاری رہتا ہے اور کس کو افضلیت کا تاج پہنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں تو اس طرح کے ڈسکشن کو نامناسب سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ممبروں سے کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو ہمارے لیے لب کشائی کرنا مجبوری بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔